السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 25 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ مولانا کلیم صدیقی جنت اور جہنم کا ذکر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور لالچ پیدا کرتے تھے۔ مولانا کلیم صدیقی کے وکیل ابو بکر سباق نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ATS الزامات کو صحیح ٹھہرانے کے لیے مولانا کلیم صدیقی کے YouTube چینل کو ثبوت کے طور پر پیش کر رہی ہے، جو پہلے سے ہی عوامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دکھاتا ہے کہ ان الزامات میں کوئی دم نہیں ہے۔ سباق نے مزید کہا کہ ان ویڈیو میں کچھ بھی مجرمانہ یا ملک کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کو 10 دن کی پولیس کسٹڈی میں بھیجے جانے کو لے کر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے وکیل نے کہا کہ ابھی کل یعنی 22 ستمبر تک تو کورٹ کہہ رہا تھا کہ پولیس ریمانڈ کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اب اچانک سے 10 دن کے لیے پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ کون کس کے دباؤ میں آ رہا ہے صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بتا دیں کہ 20 جون 2021 کو اس معاملے میں FIR تھانہ STS میں سب انسپکٹر ونود کمار نے درج کرائی تھی۔ ATS کی عرضی پر جمعرات کو ہوئی سنوائی کے دوران استغاثہ نے کہا کہ ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور 7 ملکی اور غیر ملکی SIM کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔ نیوز کلک کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ مولانا کو غیر قانونی اور بنا کسی وارنٹ کے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ان کے گھر والوں کو بتائے بنا ہی پولیس نے انہیں اٹھا لیا۔ تقریباً 24 گھنٹے کی جانچ پڑتال کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ وہیں انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق مولانا کلیم صدیقی کے YouTube چینل کے تقریباً 1,15,000 سبسکرائبرز ہیں، جہاں وہ مذہبی اور سماجی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی مظفر نگر کے رہنے والے ہیں۔ میرٹھ سے BSc کرنے کے بعد انہوں نے پری میڈیکل ٹیسٹ پاس کیا۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء مدرسے میں داخل ہو گئے تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس پرشانت کمار کا دعویٰ ہے کہ مولانا کلیم صدیقی کی تعلیم اور ان کے سماجی کام صرف دکھاوا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے یعنی تبدیلی مذہب کے لیے بڑے پیمانے پر غیر ملکی فنڈنگ ملی تھی، اور منصوبہ بند اور منظم طریقے سے غیر قانونی طور پر مذہب تبدیل کروایا جا رہا تھا۔ اس میں کئی اور بڑے ادارے شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ATS نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ مولانا صدیقی اتحاد و انسانیت کا پیغام دینے کی آڑ میں جنت اور جہنم کا ذکر کر کے لوگوں کے ذہنوں میں خوف اور لالچ پیدا کرتے تھے اور انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتے تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے انہیں دیگر لوگوں کا مذہب تبدیل کرانے پر زور دیتے تھے۔ ATS کے انسپکٹر جنرل GK گوسوامی کا کہنا ہے کہ مولانا کلیم صدیقی اپنی کتابوں کے ذریعے جو آن لائن اور آف لائن دستیاب ہیں لوگوں کو مذہب اسلام کی طرف مائل کرتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر دنیا میں شریعت کے مطابق نظام قائم ہو جائے تو ہر ایک کو انصاف مل جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا کلیم صدیقی کی تقریروں کی درجنوں ویڈیو YouTube چینل پر بھی موجود ہیں، اور ان کے 1 لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں۔ DW اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر مسلم تنظیموں نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ہندوستانی آئین اور قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے صدر نوید حامد نے DW اردو کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت نے مولانا کلیم صدیقی کو گرفتار کر کے ایک ساتھ کئی پیغامات دیے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہندوستانی آئین نے شہریوں کو آزادی مذہب کو ماننے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی خواہ جتنی بھی اجازت دے رکھی ہو، موجودہ حکومت کے فیک ایجنڈے کے تحت کم از کم مسلمانوں کو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل آئین کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ نوید حامد کا کہنا تھا کہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کی خواہ ہندوتو کی مربی تنظیم RSS کے سربراہ کے ساتھ رسم و راہ کیوں نہ ہو، یہ رسم و راہ بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ کو دستور کے تحت حاصل حقوق مل بھی جائیں گے۔ تیسرا اور سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ BJP اتر پردیش میں ہونے والے آئندہ اسمبلی انتخابات ہر حال میں جیتنا چاہتی ہے۔ نوید حامد کا مزید کہنا تھا کہ یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو اکثریتی طبقے کے اندر اقلیت کے تعلق سے خوف و ہراس پیدا کر کے اقتدار میں رہنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا زہریلا پروپیگنڈا کر سکتی ہے تاکہ برادران وطن میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ مولانا کلیم صدیقی کی حمایت میں احتجاج و مظاہرہ، رہائی کا مطالبہ۔
مشہور عالم دین مولانا کلیم صدیقی کو ATS کے ذریعے گرفتار کیے جانے کی مخالفت میں آج قصبہ چھٹمل پور میں انجمن حمایت اسلام اور آزاد سماج پارٹی کی مشترکہ قیادت میں بڑی تعداد میں لوگوں نے احتجاج و مظاہرہ کر کے SHO کے ذریعے صدر جمہوریہ ہند کو میمورینڈم بھیج کر مولانا کلیم صدیقی کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس موقع پر انجمن حمایت اسلام کے صدر مفتی عطاء الرحمان نے کہا کہ مولانا ایک اسلامی اسکالر ہیں جو امن و انسانیت کی تلقین کرتے ہیں۔ ملک کا میڈیا جج بن رہا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا چلا کر مولانا کو بدنام کر کے ان کی تصویر خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا تعلیم اور فلاح و بہبود پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا آئین ہر ہندوستانی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکے۔ مولانا سرور قاسمی نے کہا کہ مولانا کی گرفتاری آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے اور اس پورے معاملے میں میڈیا کا کردار قابل مذمت ہے۔ آسام کا واقعہ حیوانیت کی انتہا ہے۔ بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف پولیس کارروائی میں 2 مسلمانوں کی ہلاکت اور لاش کی بے حرمتی کے واقعے کی سخت مذمت کی جا رہی ہے اور اسے حیوانیت کی انتہا قرار دیا جا رہا ہے۔ آسام میں ہندو قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت قائم ہے۔ چند ماہ قبل ہیمنت بسوا سرما کو وہاں کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ اقتدار میں آنے کے ساتھ ہی انہوں نے ریاست کے مختلف حصوں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مہم شروع کر دی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ برسوں سے رہنے والے افراد کو بے دخلی کے نام پر دراصل مسلم اقلیتوں اور بنگالی برادری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آسامی روزنامے پرتی دن کے دہلی بیورو چیف آشیش چکرورتی نے DW اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ سرما کھلے عام مسلمانوں اور بنگالیوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کا یہ کام پچھلے کئی ماہ سے کر رہے ہیں اور جمعرات کے روز کا واقعہ بھی اسی کی ایک کڑی تھا۔ آشیش چکرورتی کا کہنا تھا کہ چونکہ سرما کا تعلق RSS سے نہیں ہے اس لیے وہ اپنی کارکردگی سے RSS اور BJP کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ چکرورتی کے بقول جمعرات کے روز کا واقعہ نہ صرف انتہائی افسوسناک بلکہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ یہ حیوانیت کی انتہا ہے۔ واضح رہے کہ اس مہم کے تحت اب تک 1000 سے زائد کنبوں کو بے گھر کیا جا چکا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت انہیں جو متبادل جگہ فراہم کر رہی ہے وہاں ہر برس سیلاب کی وجہ سے زمین کٹتی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہاں آباد ہونا ممکن نہیں۔ ادھر دوسری طرف وزیر اعلیٰ بسوا سرما نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کو اپنی کارروائی جاری رکھنے اور ان کے بقول غیر قانونی تجاوزات کو ہر حال میں خالی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سرما کے بقول وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اور یہ مہم جاری رہے گی۔ آسام کے ایک اور صحافی رائے چکرورتی نے DW سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بسوا سرما کے بیان سے مسلم مخالف اور بنگالی مخالف ہونے کا واضح اندازہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ انہوں نے ایک بستی خالی کرانے کے لیے وہاں ہاتھیوں کے جھنڈ دوڑا دیے تھے جس نے لوگوں کی جھوپڑیوں کو زمین بوس کر دیا تھا۔ آسام میں پولیس کی وحشیانہ کارروائی پر جمعیت علماء ہند کی سخت مذمت۔ آسام دردناک سانحے پر جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے اور پولیس فائرنگ اور پرتشدد کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا مدنی نے وزیر اعلیٰ آسام ہیمنت کمار بسوا سرما اور بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ، قومی اقلیتی کمیشن اور ہیومن رائٹس کو خط لکھ کر کہا ہے کہ اپنے ہی ملک کے مظاہرین کے ساتھ غیر قانونی اور پرتشدد رویہ اختیار کرنے کو کوئی بھی مہذب سماج قبول نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی پاگل پن اور جنونی رویے کا مظاہرہ ہے جسے دیکھ کر انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے اس موقع پر 4 مطالبات کیے ہیں۔ نمبر 1، اس سانحے کی اعلیٰ سطحی جوڈیشنل انکوائری کرائی جائے۔ نمبر 2، بظاہر ویڈیو میں نظر آ رہے ملوث پولیس افسران اور نام نہاد کیمرہ مین کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ نمبر 3، پولیس تشدد میں مارے گئے شہریوں کے اہل خانہ کو معقول معاوضہ دیا جائے۔ اور نمبر 4، اجاڑے گئے خاندانوں کی بازآباد کاری کا بندوبست کیا جائے۔ مودی سے ملاقات کے دوران کملا ہیرس نے جمہوریت سے متعلق خطے پر تشویش کا اظہار کیا۔
امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران جمہوری اقدار پر ہو رہے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات جمعرات کی رات ہوئی تھی۔ بھارتی وقت کے مطابق جمعرات کی رات کملا ہیرس سے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران امریکی نائب صدر نے کہا کہ دنیا کی جمہوریت خطرے میں ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں جمہوری اصولوں اور اداروں کی حفاظت کریں۔ کملا ہیرس کا یہ بیان اہمیت کا حامل ہے کہ یہ بیان بھارتی وزیر اعظم اور حکمراں جماعت کے تئیں امریکہ کے رویے میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ مغربی ممالک میں بی جے پی کو ایک ہندو قوم پرست جماعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور یہ وسیع پیمانے پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ پارٹی اور اس کی حکومت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتی ہے اور اس کے لوگ انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کے رویے سے ہٹ کر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نریندر مودی اور بی جے پی کے نزدیک تھی، دونوں کے کام کاج کا طریقہ ایک تھا اور ٹرمپ کو بھی امریکی قوم پرستی کو آگے بڑھانے والا اور امریکہ فرسٹ کا نعرہ دینے والا سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے کسی کا نام نہیں لیا، مگر مبصرین کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی اور وزیر اعظم کا ذکر کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔